قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ہوئی تھی عید کی نماز 2 ہجری میں شروع ہوئی ہے اور یہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی نماز کبھی نہ چھوڑی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کا جو خطبہ دیتے تھے وہ بعد میں دیتے تھے۔ آئیے ہم عید کی احکام سنتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست طاہر بھائی نے سوال کیا تھا کہ عید کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے کہیں ممالک میں پابندی ہے کہ لوگ عید کی نماز اکٹھے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، تو کیا پھر اس کا گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ہم انشاءاللہ اسی میں سماعت کریں گے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحی الی المصلی فیقوم مقابل الناس۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ کی طرف نکلتے تو سب سے پہلے جس سے ابتدا کرتے وہ نماز ہوا کرتی تھی، یعنی سب سے پہلے آپ نماز پڑھتے تھے، پھر آپ نماز پڑھنے سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور لوگ اپنے صفوں میں بیٹھے ہوتے، پھر نبی پاک ان کو واعظ کرتے، انہیں وصیت کرتے، اور اگر کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہو تو وہ لشکر تیار کر لیتے، اور پھر اگر کسی شے کا حکم دینا ہوتا تو حکم دیا کرتے تھے، پھر واپس پلٹ کے آتے تھے۔ اس حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے تھے، تو عیدگاہ میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام پہلے نماز پڑھتے اور اس کے بعد خطبہ دیتے، کیونکہ اس وقت ممبر نہیں ہوا کرتا تھا۔ کا جو موجد ہے وہ ہے مروان بن حکم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے، پھر خطبہ دیتے، آپ وصیت کرتے، کو نصیحت کرتے، اگر اس وقت کہیں لشکر بھیجنا ہو تو اس لشکر کو بھی یہاں تیار کر لیتے، اور پھر کوئی بات کا حکم دیتے تو وہ بھی حکم دے دیا کرتے تھے، وہ صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے تو صدقہ، لوگوں کو صدقے کی ترغیب دلایا کرتے تھے، یعنی عید کے دن یہ معاملات ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی ہے، اس میں نہ اقامت تھی اور نہ ہی اذان نہ ہی اقامت، یعنی 1-2 مرتبہ سے زائد میں نے کہیں مرتبہ رسول پاک کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن اس دوران اذان نہیں ہوتی تھی۔ یعنی یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کے دن اذان دینا منع ہے۔ یہ صحابہ کرام اس لیے زور دیتے تھے کہ زیاد نے یہ بدعت چلائی تھی، زیاد نے عیدین میں اذان شروع کی تھی، تو صحابہ کرام اس پر اصرار کرتے تھے کہ عید کی نماز نبی پاک کے زمانے، عید کی نماز میں نبی پاک کے زمانے میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی تھی، اس لیے کہیں صحابہ کرام سے روایت ہے کہ عید کے دن اذان نہیں ہوتی۔ اس طرح ایک اور روایت آپ سماعت فرما لیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبہ، کہ نبی پاک بھی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت عثمان غنی، ان کے زمانے میں بھی عید کی نماز پہلے ہوا کرتی تھی اور خطبہ عید کا بعد میں ہوتا تھا۔ یعنی نماز عید کے لیے اذان بھی نہیں ہوگی، اقامت بھی نہیں ہوگی، اور نماز عید میں خطبہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہوگا۔ نماز عید کیا ہر مسلمان پہ واجب ہے، ضروری ہے؟ نہ، نماز عید ان مسلمانوں پر واجب ہے
جو نماز جمعہ جن پر فرض ہے انہی پر نماز عید بھی واجب ہے، اور نماز جمعہ کے لیے جو شرائط ہیں وہی شرائط عید کے لیے بھی ہیں، یعنی سوائے اس کے کہ خطبہ جمعہ میں شرط ہے اور عید میں یہ سنت ہے، اور جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور عید میں بعد میں ہوتا ہے۔ اب رہا وہ سوال کہ اس وقت میں، اس دور میں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے لوگ مسجد میں نہیں جا سکتے، حکومت کی پابندی ہے، تو کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رہے نماز جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے، یعنی امام کے علاوہ کم از کم 3 شخص ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کو جماعت کہتے ہیں، اور اس نے عام ہونا چاہیے، بادشاہ اسلام کا ہونا، اس کے نائب کا ہونا، شہر کا ہونا اور وقت ہونا، اور اس کبھی نصف نہار تک عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو کیونکہ یہ شرط ہے نماز عید کے لیے جماعت کا ہونا، تو اگر جماعت نہیں تو عید کی نماز بھی نہیں، کیونکہ اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط نہیں پائی جائے گی جو چیز اس شرط کے ساتھ معلق تھی وہ بھی نہیں ہوگی۔ تو جماعت کیونکہ عید کی نماز کے لیے شرط ہے، لہذا کوئی فرد اکیلا گھر میں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر عید کی نماز شخص کو نہیں ملتی، ویسے بھی نہیں ملتی، اور جماعت سے رہ گیا، تو اس کے لیے اس دن بہتر یہ 4 رکعت نماز چاشت پڑھ لے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور ایک اور وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، مکاشفۃ القلوب میں ہے، اس کے پیج نمبر 308 پہ ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب تمام مسلمان جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان کی روحوں کو پیش کرے، تو ہر ایک کی قبر میں 1000 انوار داخل ہو جاتے ہیں، اور جب یہ مرے گا نا اس کی قبر میں بھی یہ انوار داخل ہو جائیں گے، 1000 نور اس کی قبر میں بھی داخل ہوں گے۔ تو اگر کہیں پابندی ہے تو اس وقت ورد و وظیفہ کریں، چاشت کی نماز پڑھ لیں،